آپ جواب بھی بتائیے گا کہ نظر بد کے حوالے سے کیا کچھ احکامات ہیں، اور وہی والی بات کہ ہم اب چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی یا تو یہ کہتے ہیں یا تو جادو ہے یا تو نظر ہے، کیا واقعی نظر کا ہماری زندگی میں اتنا رول آ گیا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ اہلہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ دیکھیے قرآن مجید برہان رشید میں سورہ مبارکہ حج میں ایک آیت بہت خوبصورت آیت ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو ایک شک کی کیفیت میں اور مطلب کے تحت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، جب تک انہیں اللہ کے یہاں سے رزق، اولاد، گاڑی، بنگلہ، دولت سب کچھ برابر مل رہا ہے، بڑے مطمئن رہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارا خیال کرتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور جہاں اللہ کی طرف سے ذرا سی آزمائشی گھڑی آئے، قَدْ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، تو ایسے پھر جاتے ہیں جیسے کبھی اللہ کی بارگاہ میں آئے ہی نہیں تھے۔ خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، قرآن نے فرمایا یہی تو دنیا آخرت کا کھلا خسارہ ہے۔ میں اتنا جلدی جادو نظر بد کی طرف جانے کی اجازت نہیں دوں گا سامعین و ناظرین کو، اس لیے کہ سب سے پہلے اعمال و افعال پہ بھی غور کریں۔ اپنی مس مینجمنٹ کو جادو کہہ دینا، اپنے یوں کہیے کہ منفی نظریات کو نظر بد کہہ دینا، اپنی ہار کو کسی جادو کے اوپر ڈال دینا کہ جادو کسی نے کرایا، یہ اچھی روش نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہیں گے کہ جادو کی حقیقت سے انکار نہیں، نظر بد ہونا حق ہے، لیکن اس سے پہلے دیکھیے کہیں آپ نے کچھ ایسے عوامل تو نہیں فراہم کر دیے، خود آپ کے کچھ کرتوت ایسے تو نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کا آپ نشانہ بن رہے ہیں۔ حتیٰ کہ اب اس میں آدمی پھر آ کے کہتا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے، ہم نے تو کبھی کسی کا پائی کوڑی بھی نہیں لوٹا، ہمارے ساتھ ہی کیا ہو گیا؟ تو یاد رکھیے گا، علماء نے بیان کیا کہ اگر کوئی آنے والی بلا مصیبت آزمائش آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب کر دے تو یہ آزمائش تھی صرف، اور اگر اس بلا مصیبت آزمائش کے بعد آپ اللہ سے دور ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ تم پر عذاب تھا۔ اگر نوکری چلی گئی کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ اللہ کا ویسے قرب اختیار کریں، اس لیے کہ یہ تو وہ پروردگار ہے جو راحم الطفل الصغیر کافل الشیخ الکبیر، راحم الشیخ الکبیر کافل الطفل الصغیر، چھوٹے بچے کو بھی پالنے والا ہے جو مدر فیڈ پر ہے، اس نے بھی عبادت نہیں کی، سجدہ نہیں کیا، روزہ نہیں کیا، اسے کیوں پال رہا ہے پروردگار؟ اس کا مطلب یہ ہوا، اور جو اللہ کا نام نہیں لے رہا اس کو بھی پال رہا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ چیزیں حقیقت رکھتی ہیں، ایگزسٹنس ان کی ہے، لیکن اتنا جلدی کمزور عقیدے کا ہونا اور ان چیزوں پہ یقین کر لینا، اور پھر اس میں تنازعات ہوتے ہیں۔ فلاں مامی سے خلیج تھی تو کہہ دیا ممانی نے کروایا ہے، فلاں پھوپھی سے نہیں ملتے تھے، فلاں پھوپھی نے کروایا ہے، اچھا ان کی پھوپھی کے لڑکی اچھا سیٹ ہیں انہوں نے کروایا ہے، وہ تو ہمیں چین سے دیکھ نہیں سکتی۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بظاہر جادو تو پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، خاندان میں بہرحال جھگڑا ضرور ہو جائے گا۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے ہمیں کہ سب سے پہلے ہم اپنے دیکھیں کہ عوامل ہماری طرف سے کیا ہیں، پھر اگر نہیں ہے تو بہرحال جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا پھر باعمل جو علماء عاملین ہیں ان سے رابطہ کریں۔ اللہ کے کلام میں، نبی اکرم کے فرمان میں بہت طاقت ہے، انشاءاللہ ان سب چیزوں سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ بے شک۔ تو اچھا عمران جی، مجھے اب یہاں پر یہ جو لوگ تھوڑا بہت کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ کیسے معلوم ہوگا، جیسے آپ کے پاس بھی لوگ آتے ہیں کہ یہ نظر ہے اور یہ جادو ہے، کیا دونوں میں چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں؟ اگر کسی نے کرایا بھی ہو، لوگ کہتے ہیں جی چوکی بٹھا دی ہے، کالا جادو کرا لیا ہے۔ جی بالکل، اس میں پتہ کیسے لگتا ہے؟ پتہ ایسے لگتا ہے کہ اگر جیسے صحت پہ زیادہ تر جادو ہوتا ہے، خواتین پہ بھی مردوں پہ بھی، تو اس میں ایک تو سائن یہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی علاج کروا لے تو اس سے فائدہ نہیں ہوتا، بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ انسان بظاہر یہ ہوتا ہے کہ رپورٹس بھی کلیئر آ رہی ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آپ کی رپورٹس کلیئر ہیں لیکن بندہ اپسیٹ ہے، نہ کھایا جا رہا نہ پیا جا رہا ہے، کسی کا جو نا وہ جگر کام نہیں کر رہا، کسی کا لیور کام نہیں کر رہا، کسی کو کچھ۔ اور خواتین کے ایام کے بڑے پرابلم اس جادو کی وجہ سے ہوتے ہیں، مین ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کو اس طرح پورا سسٹم کا ڈسٹرب کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، اسی خاتون کی کال بھی لے لیتے ہیں، پھر اس کو مکمل بھی کرتے ہیں۔ کرن ہے ہمارے ساتھ حیدرآباد سے۔ السلام علیکم کرن۔ وعلیکم السلام عزیز، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک جی۔ کرن کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی پہلے تو بہت شکریہ، آپ کا لوگ بہت اچھے آئے ہوئے ہیں جو علماء کرام ہم رمضان میں دیکھتے تھے، بہت خوشی ہو رہی ہے ان کو دیکھ کے۔ بہت شکریہ۔ سوال کیا آپ کا کرن؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر نظر بد ہے، میں تو کسی کو بتاتی بھی نہیں ہوں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اب کچھ چیزیں ہیں تو وہ تو ویسے ہی ظاہر ہو جاتی ہیں، آپ کچھ کہہ رہے ہو اچھا کرے ہو ویسے ہی نظر میں آ جائے، اس کا ہم کیا کریں؟ اور مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ جو میں پڑھ رہی ہوں مجھے نظر ختم ہو گئی یا کتنے دن تک پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے؟ پلیز مجھے گائیڈ کر دیں۔ چلیں، بہت بہت اچھا آپ کا سوال ہے کرن، ہم وہی علامہ صاحب اب اس کو کنٹینیو کیجیے گا اور جواب بھی ساتھ جی تو وہ اس طرح ایک تو جادو کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ طبیعت میں وہ بہتری نہیں آ رہی تھی، شام کے وقت بھاری پن ہونا، کندھوں کا بھاری پن ہو جانا، آنکھوں میں جلن کا ہونا، بلا وجہ کے رونا آنا اور زار و قطار رونا،
سیویئر جادو جب ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وامٹنگ بہت ہونے لگ جاتی ہے، موشن بہت زیادہ لگ جاتے ہیں، اس طرح لگ رہے ہیں اور انسان کی صحت خراب ہو رہی ہے۔ اب انہوں نے جو پوچھا کہ پتہ کیسے لگے گا جی جادو ہے، نظر ختم ہو گئی، تو اس کو پراپر طریقے سے اگر علاج کیا گیا ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک علاج ہوتا ہے۔ دیکھیں علاج کرنے کے بعد ایک تو نارمل ایک خود انسان کر رہا ہے، جس طرح ہمارے گھر میں ہوتا ہے کہ جی کوئی بیمار ہے تو ہلکے پھلکے ٹیبلٹ کھا لی، پیراڈول کھا لی، ٹھیک ہو گئے۔ لیکن کبھی سیویئر ہوتا ہے نا، جب تک اس کو سیویئر کو کسی عامل کو نہ دکھایا جائے تو اس وقت تک وہ فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ تو پتہ ایسے لگتا ہے کہ انسان کی طبیعت بہتر ہو جاتی ہے، فریشنس آتی ہے، ہیپینس فیل کرتا ہے، انسان کا موڈ اچھا ہوتا ہے۔ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اولاد پہ بھی چڑچڑاپن، جھڑکنا، لڑنا جھگڑنا، فساد کرنا۔ اور عموماً دیکھیں ہوتا ہے یہ کپڑے انسان نے پہنے، کسی نے کوئی اچھے کپڑے پہن لیے، اچھی گاڑی ہو، ابھی کسی نے 2 منٹ پہلے کوئی تعریف کیا، کہیں ایسی جگہ سے گزرے کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے فوکس کر کے دیکھا اور آپ کو معلوم ہوا کہ کہیں بھی کسی کنڈی کے اندر کپڑا پھنسا، پھٹ گیا۔ اور کچھ لوگوں کی واقعی کچھ نظر ایسی ہوتی ہے کہ وہ بیچارے بھی کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو اسی وقت وہ چیز یا تو ٹوٹ جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، چیرا آ جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ ہاں، اور بعضے تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تو باقاعدہ دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس چیز کو کیا خراب کرنا ہے ہمیں بتاؤ، ہم اس چیز پر نظر ماریں اور اس چیز کو خراب کریں۔ یہ باقاعدہ فیلڈ آپ کہتے ہیں کس کو اتنی فرصت ہوگی کہ وہ بیٹھ کے پیسے دے کے جادو کروائے۔ یہ بہت یعنی اچھے پوش ایریاز میں بھی جادوگر میل فیمیل دونوں موجود ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اور ٹھیک ٹھاک کروڑ پتی بنے ہوئے۔ ہم دیکھیں کراچی میں دیواروں پہ لکھا ہوا ہے، اتنے عاملوں کے نمبر لکھے ہوئے ہیں، اتنے کوئی دوسری مارکیٹنگ نہیں ہوئی جتنی عاملوں کی تو مارکیٹنگ ہے۔ ٹھیک ٹھاک اس کے اندر بزنس کر رہے ہیں وہ جادوگر، اور یہ قبرستانوں میں بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ مردوں کی ہڈیاں چرا لیتے ہیں اور مختلف چیزیں کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے پھر یہ عملیات کرتے ہیں۔ اچھا میں عموماً اکثر شوز کے اندر تاکید کرتا ہوں خواتین جو ہماری بیوٹی پارلر جاتی ہیں تو وہاں پہ بال جو گرتے ہیں، بال یا نیلز وغیرہ، حدیث میں تو آتا ہے کہ جو انسان کی باڈی کے جتنی بھی چیزیں نا اس کو بھی انسان جمع کر کے کہیں زمین میں دفنا دے، تکریم کے لحاظ سے بھی، اور اس کا فائدہ یہ بھی زمین میں دبا دیا نا، کیونکہ اس پہ کہتے ہیں اس پہ بھی شاید جادو ہوتی ہے جو آپ کے بالوں پہ، آپ کے کٹے ہوئے ناخنوں پہ، ان چیزوں پہ بھی۔ اور اس میں ایک چھوٹی سی بات اہم بھی بتا دوں ناظرین کو اور آپ کو بھی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی شاید صرف جادو کراتا ہے، یہ دوسری مخلوقات بھی اس میں بڑی ایکٹیو ہوتی ہیں، وہ بلکہ زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں کہ جب ان کو چیز مل جاتی ہے، وہ شرارتیں کر رہی ہوتی ہیں آپ کے ساتھ، وہ بھی آپ پہ جادو کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو پراپر طریقے سے پورا جادو کروا رہے ہوتے ہیں وہ ان مخلوقات میں، وہ تو فرفتہ بھی ہو جاتے ہیں، عاشق بھی ہو جاتے ہیں، تو لمبی سٹوری ہے۔ لیکن ذرا اس پہ بھی ڈسکس کریں گے۔ لوگوں سے ویسے جو ہم نے پوچھا کہ جی آپ لوگ نظر بد کیسے اتارتے ہیں، ابھی ہم علامہ صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ صحیح طریقہ کیا ہے اور ہم قرآن سے کیسے سے ہیلپ لے سکتے ہیں، وہ تو جانیں گے، لیکن لوگ کیا کہہ رہے ہیں پہلے آپ کو یہ بھی سنواتے ہیں۔ سورہ فاتحہ چاروں کل پڑھ کے دم کرنا ہے، کوئی سورہ پڑھ دیتے ہیں، سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ کوثر۔ بڑے بوڑھے تو یہی بتاتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ مرچیں وغیرہ پڑھ کے اور اس میں آیت الکرسی اور چاروں کل وغیرہ پڑھ کے اس کو گھما کے 7 دفعہ اور اس کو آگ کے آگے ڈال دیتے ہیں۔ ایسے کے چاروں کل ہوتے ہیں، آیت الکرسی ہوتی ہے، ہم نے اس کو پڑھا، ابو اس کو پڑھتے ہیں اور ہمیں کنٹینیوٹی میں یہ بولا گیا ہے کہ آپ یہ پڑھا کریں۔ اچھا، نظر کے حوالے سے اور جادو کے حوالے سے ہمیشہ گھر میں اگر کچھ بھی ایسی چیز ہوتی تھی، بیماری ہوتی تھی، میں ابو سے کہتی تھی ابو مجھے لگ رہا ہے کچھ ایسی چیز ہے، بچوں کو ویسے کیوریوسٹی ہوتی ہے، آپ کو چیز سن لیں تو آپ کو لگتا ہے آپ کے ساتھ بھی وہی ہو رہی ہے، تو میرے ابو تو ہمیشہ کہتے تھے کہ بیٹا بس 4 کل پڑھو اور بس آیت الکرسی پڑھو، ہم ہر چیز سے جو ہے نا وہ پناہ میں آ جائیں گے، ایسی بری چیز میں۔ آج ہم شو میں بات کر رہے ہیں نظر بد کے حوالے سے اور استخارے کے حوالے سے بھی آج ہم آپ کی رہنمائی کریں گے۔ ہمارے ساتھ علامہ عمران الحق کلیانی صاحب موجود ہیں، علامہ جواد حسین آبدی صاحب ہیں، اور بریک کے بعد انفیکٹ ڈیورنگ دا بریک ہمیں جوائن کیا ہے اویس ربانی نے، ریلیجس اسکالر بھی ہیں، ریلیجس جرنلسٹ بھی ہیں، اور ساتھ میں بھی رمضان المبارک میں بڑی زبردست کو کہ ہم بھی یہاں پہ رمضان ٹرانسمیشن کر رہے تھے اور انہوں نے بھی بڑی بہترین بڑی عمدہ جو ہے وہ رمضان ٹرانسمیشن کی ہے، ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں۔